وبہ نستعین اما بعد۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے آدمی سے کسی دوسرے آدمی سے اس کا تعلق ختم کرنا ہو تو اس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا دی جائیں، بدگمانیاں پھیلا دی جائیں۔ اسی طرح سمجھیے کہ مذہب اسلام کے تعلق سے لوگوں نے طرح طرح کی بدگمانیاں پھیلائی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے تعلق سے لوگوں نے طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں۔ ان میں سے غلط فہمی یہ ہے کہ مذہب اسلام کو لوگوں نے مرنے لڑنے کا مذہب دکھایا ہے، اور اس کی بعض چیزوں کو لے کر، بعض تعلیمات کو لے کر انہوں نے مذہب اسلام کی ایسی تصویر اور ایسی شبیہ پیش کی ہے جس سے ایک عام آدمی اور کہیے کہ سادہ ذہن کا جو آدمی ہوتا ہے، اگر وہ اس تقریر کو سنے تو اس سے ایسا محسوس ہوگا کہ مذہب اسلام مار کاٹ کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے، یعنی اس میں سب سے بڑی عبادت مارنا کاٹنا ہے، غیر مسلموں کو جو ہے تہ تیغ کرنا ہے۔ یہ اس طرح کی بدگمانی پھیلائی ہیں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی بابرکت شخصیت کے تعلق سے یہ غلط فہمی پھیلائی کہ اور ایسا تصور دیا کہ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگجو ہیں اور لڑاکو ہیں۔ اس طرح کی انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی شبیہ پیش کی یا مذہب اسلام کی تصویر پیش کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس طرح کی آدھی ادھوری معلومات کی بنیاد پر جب کوئی جو ہے کسی کے بھی بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرے گا تو ظاہر سی بات ہے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس تعلق سے جو ہے مسلمانوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ویسے تو ہم اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو، یعنی جہاد کے موضوع پر، جہاد کیا ہے اور اس کی مشروعیت کی وجہ کیا رہی، کیوں جہاد مشروع ہوا، اس سے متعلق جو چیزیں ہوں گی، جو اہم باتیں ہوں گی، ان کو انشاءاللہ العزیز ہم کسی روز جو ہے مستقل ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہاں پر ہم اس کا ایک خاکہ ہلکا سا اور اجمالی خاکہ پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تصادم کے کل 82 واقعات پیش آئے۔ مکی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، یعنی 13 سالہ مکی زندگی نبوت کے بعد، اس میں جو ہے مسلمانوں کو اجازت ہی نہیں ملی تھی۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جہاد کی اجازت ملی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے اس میں جو ہے تصادم کا، مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان تصادم کا، ٹکراؤ کا، لڑائی کا کوئی واقعہ نہیں ہے، یعنی جس میں جنگ ہوئی ہو باقاعدہ۔ کفار کی طرف سے مسلمانوں پر جو ہے ظلم و ستم ہوتے رہے، ان کی جان مال کو نقصان پہنچتا رہا، ان کی آبرو کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن مکی زندگی میں باقاعدہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس وقت جو ہے جہاد کی اجازت دی گئی، اور اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جو جنگیں لڑی گئی ہیں کل 82 ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ زیادہ تر جنگیں مدینے کے قریب ہوئی ہیں، جو اس بات کی کھلی علامت ہے کہ اس میں مسلمان حملہ آور نہیں تھے۔ بھائی اگر مسلمان حملہ کرتے، مسلمان مدینے میں رہ رہے ہیں، تو اگر مسلمان کسی پر حملہ کرتے تو دوسری جگہ جانا پڑتا نا، جس جگہ ان کو حملہ کرنا ہوتا وہاں جا کر حملہ کرتے۔ لیکن ان 82 واقعات میں سے، ان 82 جو ہے جنگی واقعات میں سے زیادہ تر جنگیں مدینے کے قریب ہوئی ہیں، جو اس بات کی کھلی علامت ہے کہ مسلمان حملہ آور نہیں تھے، بلکہ یعنی کہیے کہ اٹیک کسی اور نے کیا، مسلمانوں نے اپنا تحفظ کیا، اپنا بچاؤ کیا۔ ان 82 واقعات میں کل 1018 افراد دونوں طرف سے کام آئے، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ 82 واقعات جو پیش آئے ہیں، جو جنگیں لڑی گئی ہیں،
ان میں صرف اور صرف 1018 افراد دونوں طرف سے، یعنی مسلمان اور غیر مسلموں کی تعداد دونوں کی ملا کر، مقتولین کی، شہداء کی، اور کہیے کہ جن لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا، ان کی تعداد کل 1018 ہے، اور اوسطاً ایک جنگ میں 11 جانیں گئیں۔ یہی وہ تعداد ہے جس کی وجہ سے اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے، حالانکہ یہ صورتحال نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے، اسی بھارت میں مہا بھارت کی جو مقدس جنگ ہوئی، اس میں جو ہے لاکھوں افراد خود ہندو مذہبی مآخذ کے مطابق مارے گئے ہیں، یعنی ہندو مذہبی جو کتابیں ہیں ان کے حساب سے جو ہے لاکھوں افراد مہا جنگ میں مارے گئے ہیں، اور عیسائی مذہبی عدالت کے ایک حکم پر 1,20,00,000 افراد کو سزائے موت سنائی گئی اور سزائے موت دی گئی، اور ان میں ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی جن کو زندہ جلا دیا گیا۔ لیکن افسوس ہے کہ مغربی اقوام جن کی پوری تاریخ غارت گری، خون آشامی، استعماریت کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ چور مچائے شور، الٹا جو ہے اور کہیے کہ عدالت کو ڈانٹ رہے ہیں، جرم خود کیا ہے، مجرم کسی اور کو ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ ابھی کی واقعات لے لیجئے، غزہ کی جو کھلی مثال ہے، کھلا اگزامپل ہے۔ اس سے پہلے جو ہے افغان کے نہتے مسلمانوں کی مثال لے لیجئے۔ ان دونوں واقعوں سے بھی، یعنی ان میں مسلمانوں کی بڑی تعداد کو، انسانوں کی بڑی تعداد کو، جن میں زیادہ تر جو ہے بچے ہیں، نہتے جو ہے مسلمانوں کو اور معصوم بچوں کو جو ہے کہیے کہ ان کی زندگیوں سے محروم کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے ان کی، جو خود کو صاف ستھرا بتاتے ہیں، جو خود کو دودھ کا دھلا کہتے ہیں، اور مذہب اسلام کو جرم کے کٹیرے میں کھڑے کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی تاریخ اگر پڑھ کے دیکھی جائے، غور کیا جائے، جو لوگ اسلام پر جہاد کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں، آبجیکشن اٹھاتے ہیں، اگر ان کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھا جائے تو خود جو ہے ان کی تاریخ کہیے کہ جنگوں سے رنگین نظر آتی ہے، انسانیت کے خون سے رنگین نظر آتی ہے۔ تو وہ لوگ جن کی تاریخ میں انسانی کہیے کہ انسانوں کا لہو اس قدر بہایا گیا ہے کہ پانی سے بھی زیادہ انسان کے لہو کو سستا سمجھا گیا، وہ لوگ اسلام کو آئینہ دکھاتے ہیں۔ خیر، اور وہ لوگ جو ہے اسلام کو غلط مذہب ثابت کرنے کی اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو سچ ہے، بوئے خون آتی ہے جس قوم کے افسانوں سے، یعنی جس قوم کے افسانوں سے اور واقعات سے، ہسٹری سے خون کی بو آتی ہے، وہ قوم جو ہے جہاد کے عنوان کو لے کر مسلمانوں پر اعتراضات کرتے ہیں۔ حالانکہ صرف 1018 افراد مارے گئے دونوں طرف سے، اور ان میں زیادہ تر جنگ مدینے کے قریب ہوئی، یعنی مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا، دوسروں نے حملہ کیا ہے۔ تو خیر، اس سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوئی کہ یہ جو ہے بے بنیاد غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اسلام کے بارے میں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاد کے پورے فلسفے کو سمجھا جائے اور اس کے پورے اسباب اور اس کی پوری وجوہات کو سمجھا جائے کہ جہاد کی فرضیت کا مقصد کیا ہے، اللہ نے جہاد کا حکم کیوں دیا، اس کے جہاد کے مشروع ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ اور اسلام کے بارے میں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ جہاد کے حوالے سے جو ہے اپنے آپ کو شک میں مبتلا نہ کریں۔ ہماری تاریخ مسلمانوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر اگر آپ دیکھیں تو پوری تاریخ جو ہے مسلمانوں کی رحم دلی سے اور کہیے کہ انسانیت سے، ہمدردی سے بھری پڑی ہے۔ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ ساری اقوام کے ساتھ ہمدردی کی بے مثال
ہمدردی کی بے مثال نظیریں پیش کی ہیں، حتیٰ کہ جانوروں تک کے ساتھ میں مذہب اسلام کی تعلیمات ہمدردی کی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا گیا الدین والنصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے، دین سراپا ہمدردی کا نام ہے۔ تو اس لیے جو ہے مسلمان بھی اس بارے میں ہوشیار رہیں اور دوسروں کے اعتراضات سے ہرگز متاثر نہ ہوں۔